بہت 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 اللہ رب العزت کا کرم ہے ہم پر کہ یہ خوبصورت ساعتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علماء کرام کی موجودگی میں روزانہ کی بنیاد پر ہمارا سیکھنے کا عمل الحمدللہ جاری ہے۔ اور آج بھی ایک خوبصورت ٹاپک ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جس پر ڈسکس کریں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ذہنوں میں فطور طاری کرتی ہیں اس کو انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو سے ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی اور ہمارے دیکھنے والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے قرآن پاک کی، یہ علماء کرام سے ہم اس کی تفصیل جانیں گے۔ 190 اور 191 یہ آیت ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ رب العزت پکار کر یہ فرماتا ہے، یہ کہتا ہے کہ عقل اپنی استعمال کرو، آسمان سے زمین تک جو بھی کچھ ہے وہ اس مخلوق کے لیے ہے، بس ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ اور پھر جب بات آتی ہے جدت کی، رہنمائی کی، تو اسلام کے آغاز سے لے کر آخرت تک، یعنی کہ جو جینے کا دن ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں اس دن سے لے کر موت تک، سب کچھ اسلام کے اندر، سب کچھ دین اسلام کے اندر موجود ہے، صرف ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ اور اگر دین اسلام میں جدت نہ ہوتی تو انبیاء کرام اس پر کام نہ کرے ہوتے، انبیاء کے دور سے اس کا آغاز نہ ہو رہا ہوتا۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کر کے شروعات کی ہے اس ٹاپک کی، لیکن میں مفتیان کرام سے اجازت چاہوں گا۔ مفتی ابراہیم صاحب یہاں پر موجود ہیں، علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں، پروفیسر یونس صاحب موجود ہیں، اور مولانا ولی مظفر خان صاحب موجود ہیں۔ آپ کی اجازت سے میں کچھ باتیں، ہم اسلام کی تو بات کرتے ہیں لیکن یہ سوال اٹھاتا کون ہے؟ وہ ویسٹ اٹھاتا ہے جو اپنے نام کے آگے وائلڈ لگانا فخر محسوس کرتا ہے۔ اس ویسٹ کی میں کچھ باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا، ناظرین کے سامنے لانا چاہوں گا کہ یہ ویسٹ کتنا جدید ہے، کتنا ماڈرنائزیشن کو پسند کرتا ہے۔ یہ اسلام پر الزام لگا دیتے ہیں نا کہ یہاں پر تو جی ماڈرنائزیشن کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ ویسٹ کی پہلے حقیقت دیکھ لیجئے کہ 1517 میں مارٹن لوتھر نامی جو شخص تھا اسے پوپ نے نکال دیا چرچ سے، اور اس وجہ سے نکالا کیونکہ پوپ جو ہے چرچ میں بیٹھ کے جنت کی زمین معاوضہ لے کر فروخت کیا کرتا تھا۔ مارٹن لوتھر اس وقت بازار میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جہنم کی زمین ہے، مجھ سے خرید لو تاکہ تمہیں جنت کی زمین خریدنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میں کم پیسوں میں دے رہا ہوں۔ یہاں سے جو ہے وہ آپ کی سوچ کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے ٹھیک 20 سال کے بعد ولیم نامی ایک شخص جو کہ بائبل کا پہلی مرتبہ ترجمہ کرتا ہے انگریزی زبان میں، جسے قتل کروا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر دیا، یہ تو تم نے سب کو بتا دیا کیا لکھا ہے بائبل میں، اب کیا ہوگا، ہم جو بتا رہے تھے ہماری تو دکانیں ہی بند ہو گئی ساری۔ اس شخص کو قتل کروا دیا جاتا ہے، اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بیکورڈ ہیں، مسلمان بحیثیت مسلمان، ہم میں جدت کا شوق نہیں ہے، سوچ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مان لی آپ کی بات۔ تو جنہیں آپ ایویسینا کہتے ہیں بڑے فخر سے، وہ کون ہیں؟ کیا وہ ابن سینا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو میڈیسن کی فیلڈ میں آپ کو ترقی، آج جہاں آپ کھڑے ہیں کیا اس کا باعث ابن سینا نہیں ہے؟ کیا آپ نے یہ جو الجبرا کے فادر ہمارے پاس کیا وہ موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس ابن الہیشم موجود نہیں ہے، جن کے جانے کے 300 سال کے بعد روجر بیکن جو ہے وہ سائنس کا فادر آف سائنس یہ ٹائٹل لے کر آیا ہے 300 سال کے بعد، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ابن الہیشم نہیں ہوتے تو میں اپنی اس تحقیق تک نہیں پہنچتا۔ یہ اس کے اپنے جملے ہیں، ہمارے کہے ہوئے نہیں ہیں بھائی، آپ پڑھ لیں۔ بغداد شہر ہاؤس آف وزڈم کہلاتا تھا، آپ کے گورے ہی کہا کرتے تھے، اور بغداد کا تو سب نے سنا ہوا ہے، منگول نے آ کے جو ہے اسے کتابیں اتنی جلا دی کتابیں کہ اس کی سیاہی کی وجہ سے سمندر سے آپ پانی تک نہیں دریاؤں سے پی سکتے تھے، اتنی سیاہی بہہ گئی۔ اس کے بعد قرطبہ ایک شہر جس کا تذکرہ بڑا کم کیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کا اسپین کہلاتا ہے۔ 1000 صدی میں، جب یہ 1000 سن کا بات کیا ہے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، وہاں کی ثقافت دیکھیے، خوبصورتی دیکھیے، لوگ وہاں پر گھومنے کے لیے آتے تھے، سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، علم کے لیے آتے تھے۔ 3000 مسجدیں وہاں پر واقع ہیں، 18000 مکان وہاں پر واقع ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ لوگ آبادی رکھتے ہیں وہاں پر، اتنا بڑا شہر ہے۔ وہاں انگلینڈ کا کنگ وہاں کے گورنر کو یہ خط لکھتا ہے، یہ موجود ہے کہ میری بیٹی وہاں پڑھنے آنا چاہتی ہے، کیا اجازت ہے؟ یہ بالکل بے شک یہی نام تھا ان کا، انہیں لکھا گیا، تاریخی اوراق میں موجود ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے مطلب کہ ٹھیک ہے بحیثیت مسلمان ہم ان 400 سالوں میں آپ سے زیادہ ترقی نہیں کر پائے، ہم پیچھے گئے، لیکن اس کی وجہ بھی تو آپ ہی ہیں۔
اب علامہ صاحب میرا سوال یہاں پر یہی کھڑا ہوتا ہے, ایک ورڈ لے لیجیے صرف کہ آپ نے بھی جو ترقی کی ہے وہ ہمارے ہی لوگوں کے نقش یہ قدم جتنے بھی حوالے دیے یہ یہی تو ہیں جن کو آپ سن رہے ہیں ابھی, جن میں شرم محسوس کرتے ہیں, مطلب ایوے سینہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ ساری باتیں سننے کے بعد جب ہمیں بیکورڈ کہا جاتا ہے تو اس سوچ پہ کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور ٹائم بہت کم ہے. بہت کم ہے, ٹھیک ہے. اتنے بڑے موضوع کے لیے ٹائم بھی اسی حساب سے وسیع ہونا چاہیے تاکہ ہر شخص اپنے تجربات, مشاہدات, علم اور فکر کا اظہار کر سکے. یہ آپ کی ریکویسٹ ہم سلمان صاحب اور شاہزیب صاحب سے اور میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اتنی لمبی تمہید جو ہے وہ باندھی, لیکن کچھ واقعے تھے جو میرے ذہن میں تھے. اللہ خوش رکھے آپ کو. بہرحال جن دوستوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے, اسلام اور مسلمان, کرسچینٹی اور کرسچنز دو الگ الگ مقولے ہیں. میں اس کو تعصب کے آئینے میں اسی لیے نہیں دیکھنا چاہ رہا. ٹھیک, جب ہم کہتے ہیں اسلام تو وہ کوئی اور چیز ہے, مسلمان تو وہ کوئی اور چیز ہے. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے, بے شک پڑھنے سے. حکم پڑھنے کا آیا ہے. پڑھنا کس چیز کی علامت ہے؟ شعور انسانی کو بلند کرنے کا رستہ ہے, شعور انسانی کو. اور علم وہ ہے جس کے بارے میں اس دین کے اس بانی نے, جس کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے, اپنے کلام میں فرمایا کہ اطلب العلم ولو بالصین. تو جب علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑ جائے. تو 1500 سال پہلے چین میں دین نہیں بڑھتا تھا, علم, تہذیب اور تمدن. اور علم کے بارے میں مولا علی کا فرمان ہے کہ العلم ضالۃ المؤمن, علم جو ہے مومن کی گمشدہ میراث ہے, اس لیے جہاں پر بھی جاؤ اس کو پکڑ لو. تو گویا جس دین کی ہم من حیث اسلام بات کر رہے ہیں وہ علم کا بانی دین بھی ہے, مروج دین بھی ہے. دوسری بات, اس دین کی جو بنیادی کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے, اور قرآن کریم میں تقلید پر نہیں بلکہ تعقل پر سب سے زیادہ زور ہے. سب سے زیادہ آپ کو جو آیتیں قرآن کریم میں ملتی ہیں وہ ہیں افلا تعقلون, افلا تتفکرون, افلا تتدبرون. یعنی تدبر کرو, تعقل کرو, تفکر کرو, عقل استعمال کرو. عقل کا تعلق علم سے ہے. جیسے جیسے انسان میں ان چیزوں میں گہرائی آتی ہے اس کا ویژن بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اسلام کی جب بات آئے گی تو پھر اسلام خود علم کا نام ہے, معرفت کا نام ہے, شعور کا نام ہے. اس لیے اسلام نے آ کر جس تہذیب کی بنیاد رکھی وہ ماضی کی تمام تہذیبوں سے بڑی تہذیب تھی, وسیع تہذیب تھی, سب کے لیے قابل قبول تہذیب تھی, اور ہر انسان کی فطری ضرورتوں کو پورا کرنے والی تہذیب تھی. اب آئیے مسلمان کی طرف. مسلمان نے جب اس دین کو اس کی روح کے مطابق پکڑا تو پوری دنیا پر غالب ہوئی. اسلام غالب ہوا اور مسلمان غالب ہوئے. لیکن جیسے جیسے دین کی روح سے فاصلے بڑھتے چلے گئے ویسے ویسے پھر معاشرتی ایسی چیزوں میں مسلمان پڑ گئے جس کی وجہ سے علم دور ہو گیا اور ہم نے کچھ اور چیزوں کو اپنانا شروع کر دیا. اس لیے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم اپنے مکتب اور نظریے کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک علم کا, شعور کا اور تفکر کا نظریہ دینے والا مکتب ہے. دوسری طرف عیسائیت کی ایک لفظ کا وہ جو وہ مخمل میں ٹاٹ کا وہ ہے, اللہ سلامت رکھے, معافی چاہتا ہوں, وہ یہ کہ الاشیاء تعرف بیازدادہا. بالکل. اس دین سے ماقبل کا جو زمانہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جاہلیت. تو خود بخود آٹومیٹیکلی گویا یہ زمانہ کیا ہے؟ علم کا زمانہ ہے, علم اور معرفت کا زمانہ ہے. اچھا, اب آپ ذرا مسیحیت کو دیکھیں. مسیحیت الہی دین ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اگرچہ بعد میں آنے والوں نے اس میں تحریفات کی اور اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر دیں, اور جب نبی خاتم تشریف لائے تو جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا وہ ادھر آگئے, جنہوں نے نہیں کیا وہ اپنی اسی جہالت پر قائم رہے. اب اگر آپ مسیحیت کی تاریخ دیکھیں, مسیحیت کو جو موجود مسیحیت ہے اس کو حضرت عیسیٰ سے نہ جوڑیں, چونکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نمائندے ہیں, اور یہ جو ہے یہ پاپائیت ہے. پاپائیت اور چیز ہے, دین اور چیز ہے.
اس بنیاد پر اگر آپ مسیحی دنیا کے تنزل، زوال اور ان کی جہالت کو دیکھنا چاہیں تو ان کی پاپائیت کے مراکز میں دیکھیں. آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ مسلمان علماء بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پاپائی کرتے تھے یا پاپا کرتے تھے، جو پاپ کرتے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مسلمان علماء میں یہ ہم قابل فخر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو دینی مراکز رہے وہ صرف دینی مراکز نہیں تھے. ہمارے جتنے بھی سابقہ بزرگ اور بڑے گزرے ہیں، جہاں پر وہ فقیہ تھے وہیں پر فیلسوف تھے، جہاں پر فقیہ تھے وہیں پر وہ طبیب تھے. میڈیکل سائنس کے اپنے زمانے کے ماہر ترین افراد. بولی سینا کا بھی آپ نے نام لیا، 1000 سال تقریباً ہونے کو ہے ان کو. آج 1000 سال میں انسان ترقی کر کے کہاں پہنچا ہے؟ صرف 30 سال پہلے کے انسان اور آج کے انسان کو دیکھیں، آپ کو فرق آسمان سے زمین تک نظر آئے گا. صرف 30 سال پہلے کسی کو کمپیوٹر کا نہیں پتا تھا، موبائل تو بہت دور کی بات ہے. بہت ساری چیزیں میں آج کے تازہ ترین چیز کی بات کر رہا ہوں نا. یعنی یہ جو سافٹ ویئر، یہ جو ترقی، یہ جو آپ کے ہاتھ میں اب پوری دنیا ہے، صرف 30 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا. یعنی 30 سال میں اتنا انسان بھی بدل جاتا ہے، معاشرہ بھی بدل جاتا ہے. لیکن کیا اس سے بڑھ کر اسلام کی کوئی حقانیت ہو سکتی ہے آج کے اس دور میں کہ 1000 سال پہلے گزرنے والا ابو علی سینا اور اس کی اس زمانے کی فکر، سوچ، نظریہ اور اس کے دیے ہوئے اصول آج کے دور میں بھی یورپ اور امریکہ میں پڑھائے جاتے ہوں؟ بے شک. انگلینڈ میں پہلا ہاسپٹل ان کے شاگرد نے بنایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو اس زمانے میں نظریہ دیا طب کے حوالے سے، قانون ان کی طب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ کر اٹھا لیں، آج بھی ایک زندہ کتاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی تہذیب کے گہوارے میں جن فقہا کی، علماء کی، متکلمین کی، صوفیہ کی، طبیبوں کی، مختلف علوم کے ماہرین کی تربیت کی ہے، وہ انمول ہے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ خواجہ طوسی کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، شیخ طوسی کی زندگی کو دیکھ لیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن شہر سازی میں ان کا بہت بڑا رول ہے. آج سے 1000 سال پرانی بات ہو رہی ہے. شہر سازی میں، شہر سازی یعنی تمدن کی علامت، اس کے حوالے سے اس زمانے کے ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے جن تہذیبوں کی بنیاد رکھی، اس کے پیچھے وہی دین ہے، وہی قرآن ہے، وہی سنت نبوی ہے. تو گویا اگر اسلام کو من حیث دین دیکھا جائے تو یہ دین عالم انسانیت کی نجات اور ترقی دونوں کا ضامن ہے اور تا قیام قیامت ضامن ہے. اس لیے اس دین میں جتنی گنجائش ہے وہ کسی اور دین میں نہیں ہے. جبکہ کرسچینٹی میں ابھی یہی 300 سال پہلے وہ جب کسی کا پاؤں زخمی ہوتا تھا تو اس زخم کو وہ تلوار سے کاٹتے تھے اور باندھ دیتے تھے. ان کی جہالت کا یہ عالم تھا. انہوں نے بغداد کے کتاب خانوں کو لوٹ کر، اسلامی دنیا کے سرمایوں کو لوٹ کر، اس بیس پر جو عمارت تعمیر کی ہے اس کے اصل مالک اور وارث تو مسلمان ہیں. لہٰذا آج وہ اپنی ٹیکنالوجی چونکہ اسی پر قائم ہے، یہاں سے انہوں نے چرا لیا، بالکل لے گئے، یہاں پر اس کا نام و نشان مٹا دیا. پھر استحصالی وہ نظام لے کر آئے جس نظام کے تحت آپ کو، ہم کو، اس تھرڈ ورلڈ کو، یہ تھرڈ ورلڈ بھی انہی کی اصطلاح ہے، اس کو انہوں نے غلامانہ لیکن جدید غلامانہ نظام کی شکل دے دی، جس میں انسان کو کھانے پینے کو آپ دیں، اس کی فکر کو غلام بنا لیں. فکر کو غلام بنانے کے نتیجے میں ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھی اور آپ کو صرف خرچ کرنے والا، کھانے والا بنانے کی کوشش کی. اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم علم کے فروغ کا رستہ کھولیں اور مسلمانوں کو ترقی کے رستے پر چلنے کی اجازت دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر محرومیوں کے باوجود پاکستان نے ایٹم بم بنایا یا نہیں؟ اگر ایٹم بم آج کے دور کا سب سے جدید اور سب سے مضبوط اسلحہ ہے اور وہ پاکستان جیسے غریب ملک کا ایک ڈاکٹر بناتا ہے اور وہ مسلمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم مسلمانوں کی میراث ہے. اگر مسلمانوں کو موقع دیا جائے، جانب میں اشارہ کروں گی، آپ تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے. جب ہم مسلمان ممالک کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیوں ان
مسلمان ممالک پر پابندی ہے کہ ڈر ہے، خوف ہے اس بات کا کہ وہ تحقیق میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا کیا کر جائیں گے، لیکن الحمدللہ اس بات کا بھی ان کو علم ہے کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود بھی وہ تمام چیزیں جو تحقیق ہو رہی ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال جو آپ نے بات اپنی کی، بڑی خوبصورت بات کی۔ الحمدللہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ جو اپنے اصل سے چلا جاتا ہے نا پھر وہ ایک پپٹ بن جاتا ہے، تو ایک الحمدللہ ہم بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں جب ریسرچ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو قرآن پاک کے حوالے کے ساتھ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، اپنی دیگر کتابوں کو دیکھتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ فائنینس ہو، قانون ہو، طب ہو، یہ تمام چیزیں اصحابہ کرام سے، انبیاء کرام سے چلی آ رہی ہیں، وہ آگے بڑھتا رہا اور آج الحمدللہ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنی لائف میں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا آغاز کرنے والا کون تھا۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے۔ ولی خان صاحب، آپ سر اپنے جملے ایڈ کیجئے گا اس میں کہ ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پھر ہم مثالیں دیتے ہیں اس ویسٹ کی، جو فہیم نے بات کا آغاز میں کہا کہ ہم ویسٹ کی مثالیں دیتے ہیں، ہمیں خود اپنے بارے میں معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ عقل و شعور اس لیے دیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کیا ہے اسے جانو، پہچانو، کیونکہ یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے ہے، لیکن ہم اپنی بھلائی کے لیے استعمال نہیں کرتے، ہم انسپریشن بننے کے بجائے انسپائر ہوتے ہیں۔ یہ بہترین آج کا موضوع بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ دلچسپ بھی ہے، بہترین بھی ہے، لیکن یہ حضرات تو اہل علم ہیں، ان کے لیے تو وقت کم ہے، میرے لیے تو یہ وقت بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ مجھے جو الفاظ یاد ہوتے ہیں یا کلمات یاد ہوتے ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن یہ جو آپ کا عنوان ہے ماڈرنائزیشن ان اسلام، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اردو میں جو اس اصطلاح کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ ہے اسلام میں جدیدیت۔ بالکل۔ میں چونکہ لغت کا اس پہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں اس کا دکتورا ہوں، تو میں کہوں گا کہ اسلام میں جدیدیت نہیں بلکہ اسلام میں تجدید یا التجدید فی الاسلام، کہ تجدیدی کا جو تحریک چلی ہے اور اسلام جس انداز میں چیزوں کو جدید کرتا جاتا ہے، نظریات کو، آئیڈیاز کو، افکار کو، شخصیات کو، مدن کو، شہروں کو اور مختلف حوالوں سے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے اور یہ تا قیامت ہوتا رہے گا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ان اللہ یبعث لهذه الامہ على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی بعد اس دین کے لیے مجددین پیدا فرماتے رہیں گے، لہذا تجدید اور مجدد ایک ہے جدیدیت، میں اس کی بات نہیں کرتا، جدیدیت کا مطلب یہ ہے کہ جو جدید چیز دیکھ لی، مغرب میں کوئی چیز دیکھ لی اور اس کے پیچھے ہو گئے، اس سے ایک جو ہے نا متاثر ہو گئے، نہیں، مجدد جو چیزوں کو جدید کر دے، دوسروں کو بھی جدید کر دے۔ میں آپ کے پاس آیا، آپ نے مجھے بھی جدید کر دیا، یہ نہیں کہ میں جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ گیا یا آپ میرے پیچھے پڑ گئے، تو اس کو کہتے ہیں تجدید۔ اصل میں اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز اس کو غلط جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کل ہماری گفتگو میں ایک جگہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں ملحد ہوں، مجھے فخر ہے، کیا میں واجب القتل ہوں؟ میں نے کہا ملحد کا تو واجب القتل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی، بات تو ہو رہی تھی مرتد کی۔ بالکل، ملحد اور وہ بھی کنڈیشن پہ بات ہو رہی تھی جو کہ مفتی صاحب نے بیان کر دی تھی۔ نہیں، ایک عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اصطلاحات کا، ٹرمینالوجیز کا نہیں پتہ۔ لغات اور اصطلاحات ایک بہت بڑا فن ہے، ہمیں اسلامی طور پر اس کو سمجھنا ہوگا۔ ہماری اصطلاحات پر بھی استعماری حملہ ہے، ہماری شخصیت پر بھی ہے، ہماری تہذیب پر بھی ہے، تہذیبوں کا تصادم بھی ہے، ادھر جدیدیت اور تجدید بھی ہے، ادھر پیغمبر بھی فرماتے ہیں۔ ایک لفظ لے لیجئے، صرف ایک لفظ لے لیجئے، وہ اس لیے ہے کہ یہ جانتے ہیں، جو حملہ کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو، دین اسلام کو، مسلمان کو کس چیز سے نوازا ہوا ہے، شعور سے، عقل سے، قرآن پاک سے، جو سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ عقل کو دبا کر رکھیں گے، اگر آپ غالب رہیں گے تو کیسے ریسرچ ہو سکے گی، کیسے کام ہو سکے گا؟ پہلے دین ہے کہ جو عقل اور نقل دونوں کو جمع کرتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ الاسلام سیف و مصحف، کہ اسلام تلوار بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ الاسلام دین و دولہ، اسلام جو ہے دین بھی ہے، سیاست بھی ہے۔ الاسلام عقل و نقل، اسلام عقل بھی ہے، نقل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں کی نقل کو اگر آپ نے لے لیا اور عقل کے بغیر استعمال شروع کر دیا تو آپ داعشی، خارجی، فلاں فلاں فلاں، پھر تاریخ بہت بڑی ہے۔ درست۔ اور اگر آپ نے صرف عقل کو لیا اور نقل کو چھوڑ دیا تو پھر آپ جو ہے نا معتزلی،
اور اس طرح کی جو ہے نا عقل پرست اور پتہ نہیں کیا کیا مرجیہ اور فلاں فلاں اور قدریہ اور جبریہ اس قسم کے چکروں میں پھر پڑ جائیں گے. اس لیے یہ بہت باریک راستہ ہے جو عقل اور نقل دونوں کو ملا کے چلتا ہے, جو قرآن اور تلوار دونوں کو. یہ نہیں کہ ہم مجاہد نہیں ہیں, نہیں, ہم آج بھی ہیں تا قیامت رہیں گے. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, جہاد بھی ہے لیکن قرآن اور جو ہے سمجھ اور بصیرت کی جو ہے نا اس میں تناظر میں ہے. اور وہاں سے جہاد اکبری, جہاں پہ جہاد کی بات کی تو جہاد اکبر بھی وہ تو نفس کے ساتھ ہے, وہ تو تلوار کے ساتھ ہے ہی نہیں. وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ اندر کا جو ہے نا آپ کے اندر کے وہ اصلاح ہو جائے. اندر کے ہر کسی میں فرعون بیٹھا ہوا ہے. بے شک. اسی طریقے سے ان چیزوں کا ہم نے لینا ہے. اچھا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ایک ہوتا ہے ولی, ایک ہوتا ہے عالم, ایک ہوتا ہے شیخ الاسلام, ایک ہے قاری, ایک حافظ, ایک پی ایچ ڈی, مفتی فلاں فلاں, اس میں ایک ہوتا ہے مجدد. یہ جو مجدد الفسانی ہے, آپ دیکھیں قرآن و حدیث کا تذکرہ یا جو التجدید والمجددون فی التاریخ الاسلامی, آپ لیں گے اس کو حضرت عمر سے, حضرت حسین, حضرت امام احمد بن حنبل, پھر اس طریقے سے آتا ہے مجدد الفسانی اور جو ہے نا یہاں کی جو اور حضرات ہیں. یہ بہت لمبی تاریخ ہے. اس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ مجدد یہ پیغمبر سے ایک درجہ کم ہوگا. اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہمیں تجدیدی تحریک چلانی ہوگی, ہمیں سب کو لے کے چلنا ہوگا. ہمیں آپ کو بھی, آپ کی بھی مجھے ضرورت ہے, آپ کی بھی مجھے ضرورت ہے, آپ کی بھی, آپ کی بھی, آپ کی بھی. آپ الگ الگ حیثیتوں میں ہیں. بالکل ان لکڑیوں کو جمع کر لیا جائے تو توڑنا مشکل ہو جائے گا, اگر ایک ہوگی تو فوراً آسانی سے ٹوٹ جائے گا. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ مجدد بننا چاہتے ہیں, میں نے کہا اللہ مجھے بنا دیں, یا میں جو ہے نا ایک سلسلہ چلا دوں تجدید کا کہ میں ان کو مجدد ظاہر کر دوں. یہ بھی میرے لیے قابل صد احترام ہے. میرے بھائی یہ بڑے علامہ صاحب ہیں, قادری صاحب ہیں, کرن ناز ہے, آج کل آ رہی ہے بطور مجدد کیا آ رہی ہے, الحمدللہ دنیا مان رہی ہے. کچھ مخالفت میں لگے ہوئے ہیں, کچھ تائید میں لگے ہوئے ہیں. فہیم خان ہے, یہ بولتی ہوئی اداروں کو بھی تجدیدی ادارے بھی, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرد ہو, لیکن اس حدیث کے تناظر میں ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها. تجدیدی کام چلتا رہے گا, مجددین پیدا ہوتے رہیں گے. درمیان میں جو غبار اسلامی نظریات اور اسلامی افکار اور آئیڈیاز پر آیا ہوگا وہ غبار ہٹاتے رہیں گے. جو لوگوں نے اس کے ساتھ اپنی طرف سے چیزیں لگائی ہوں گی وہ میل کچیل وہ سب وہ دوبارہ سے صاف ستھرا کر کے پھر پیش کرتے رہیں گے. بہت اچھی بات آپ نے کی مولانا صاحب, لیکن اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا, پروفیسر صاحب کی جانب بڑھوں گا میں, اور میں تھوڑا سا اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کا ٹاپک سے تو آپ واقف ہو گئے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں میں ایک ایسا دور گزرا ہے جہاں پر لاؤڈ اسپیکر بھی منع تھا. ہاں ٹھیک ہے, موبائل فون بھی جو ہے وہ ایک فتنہ برا سمجھا جاتا تھا, ٹیلی ویژن کو برا سمجھا جاتا تھا, کیمرے کو برا سمجھا جاتا تھا, توڑ دیے جاتے تھے, یہ سب ہوتا تھا, حرام بھی کہا جاتا تھا, حرام کے فتاوی بھی ہے, کچھ منع کرتے تھے, یہ سب ہوتا تھا. ہم سب نے دیکھا ہے, ہم سب اس دور سے گزر چکے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں تو یہ کیا ہمیں ترقی سے یہ چیزیں روک نہیں رہی ہیں پروفیسر صاحب؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خیال جس شخص نے یہ موضوع تعین کیا ہے اس کی پس منظر میں ایک تاریخ ہے. یورپ نے جب کروٹ لی اور سائنسی ترقی کے دروازے کھلے تو ان کی ترقی کی راہ میں مذہب آیا. پوپ نے ہر نئے نظریے پر لوگوں کو پھانسی دی, کتنے سائنسدانوں کو پھانسی دے دی گئی. وہ لوگ جن لوگوں نے یہ کہا کہ زمین گول ہے ان کو مار دیا گیا. وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ زمین گردش کرتی ہے ان کو مار دیا گیا. جو بھی نیا نظریہ آیا پوپ نے اس پر قدغن لگائی, حتیٰ کہ یورپ اس نتیجے تک پہنچا اگر ہمیں ترقی کرنی ہے مذہب کو اپنی عام زندگی سے دور الگ کرنا ہوگا. بالکل درست. آج جو یورپ میں ہے دین الگ ہے اور اسٹیٹ الگ ہے. بالکل. اس کے پیچھے یہی ایک جنگ تھی, ایک عرصہ تک جنگ رہی. یہ آخر ان لوگوں نے پوپ کو ایک جگہ محدود کر دیا. بالکل. آج ویٹیکان جو ہے ایک جگہ محدود کر دیا. انہوں نے کہا آپ یہاں رہیے, لیکن ہماری جو سائنسی ترقی ہے اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنی. اسی وجہ سے ان میں پیگن اور کیتھولک دو ڈیوائیڈ. لیکن اسلام ایسا دین ہے
جو سائنسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ سائنسی ترقی کے لیے وہ دعوت دیتا ہے. اللہ اکبر. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ تعالیٰ وہ زمین و آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں. یہ رات اور دن کا آنا اور جانا یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سورج کا طلوع ہونا، سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے. کبھی ایسا نہیں، ہر چیز کا ایک نظام ہے. کبھی ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے دن کے جگہ جگہ رات آ گئی، رات آنے کا وقت ہے اور دن کا وقت ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یتفکرون. ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. لقوم بھی دوسری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں. اپنی عقل کو استعمال کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرو. تو اسلام وہ دین ہے جو انسان کو اپنی عقل استعمال کرنے کا کہتا ہے، اور مسیحیت وہ دین ہے جو انسان کو عقل سے روکتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو دین کو الگ کرنا پڑا. اسلام دین اور دولہ دونوں چیزیں. اسلام سیاسی اسلام بھی، سیاست بھی ہے اور دین بھی ہے. ہم اگر سیاست دین کو سیاست سے جدا کریں گے تو اقبال نے کیا ہے، اگر جدا ہو دین سے سیاست، جدا ہو سیاست دین سے، دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر چنگیز ہوگا. پھر آپ حکمران کو کس وجہ سے ڈرائیں گے؟ سمجھے نا. اسلام اللہ کا دین ہے. بے شک. کاروانی زندگی کبھی رکتا نہیں ہے. بے شک. یہ کاروانی زندگی چلتا ہے. جو اس کاروانی زندگی کا ساتھ نہیں دیتا وہ بچڑ جاتا ہے. بچڑ جاتا ہے. کاروانی زندگی اس کو روک دیتے ہیں. قرآن پاک میں تحقیق اور تحقیق کی بات کی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. غور نہیں کرتے یہ اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا، اس میں کیا کیا خوبی ہے. صحرا میں رہنے کے لیے، صحرا میں چلنے کی جو خوبیاں جانور میں وہ سب خوبیاں ہم نے، یہ کس نے پیدا کی اس کے اندر؟ بے شک. یہ زمین کو کس نے بسایا؟ زمین خود کیا چیز ہے؟ غور کرو اس پر، یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر جب آخر ملتا ہے نا وہ آخر، وہ اللہ رب العزت کا پہلا پیغام، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میری پہچان کی جائے تو میں نے یہ دنیا بنا دی. جب اللہ رب العزت دنیا بنا ہی اسی لیے رہا ہے کہ اسے پہچانا جائے، تو پھر وہ مذہب آپ کو کیوں نہیں کہے گا کہ آپ تحقیق کریں، آپ جانیں. اسی لیے زمین و آسمان کے درمیان جو بھی کچھ ہے اس پر تحقیق کی جائے اور ترقی کی جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عابد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ جی؟ رمضان مبارک آپ کو. شکر ہے اللہ کا احسان ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا پروگرام کر رہے ہیں. جزاک اللہ. اور تمام عالم موجود ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے جی. قرآن شریف میں بھی ہے، حدیث شریف میں بھی ہے، عالم کی موت عالم کی موت. درست. بالکل. یعنی کہ عالم اگر مر جائے تو اس سے عالم کی موت واقع ہو جاتی ہے. بالکل. لیکن آج کے دور میں سوال تو یہ ہے کہ میں ایل سی ڈی دیکھ رہا ہوں، موبائل میں بات کر رہا ہوں. ان تمام چیزوں میں دور جدید میں عالموں نے کیا ایجاد کیا؟ اچھا جی، ایک پیچیدہ سا سوال ہے، پیچیدہ بھی سوال ہے، خوبصورت بھی سوال ہے، اور ایسا سوال ہے کہ جس کا علماء کرام ہی زیادہ خوبصورتی سے جواب دے سکتے ہیں. سوال انہوں نے واقعی میں، اور ہم جو آغاز سے بات ہی کریں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، پھر آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ جدیدیت کا ہی دور ہے. آغاز سے جب آپ دنیا میں آئے اس وقت سے لے کر آپ کی موت تک، یہ پورا وقت. سوال ان کا یہ آیا ہے کہ علماء نے کیا ایجاد کیا؟ ویسے ابو علی سینا اور یہ جو ابن الحاشم یہ سب تھے، یہ پہلے دینی تھے اور پھر یہ ہوئے، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. آج کا جو ہے وہ آپ بتائیے مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا میں علم کو جتنا فروغ ملے گا، اور دنیا نے آج جو علمی ترقیاں کی ہیں اور قیامت تک کریں گی، یہ علم کا نور، یہ نبوت کی میراث ہے، اور اس کا منبع انبیاء علیہ السلام کا سینہ ہے. سب سے پہلے علم کی جو روشنی پھیلائی ہے وہ حضرات انبیاء نے پھیلائی ہے. بے شک.
اور یہ علم انہی کے سینے سے آگے چلا ہے اور اب تک وہ روشنیاں پھیل رہی ہیں. سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی جو دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی ایک ایک چیز کا نام بتایا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. پھر اللہ رب العزت نے حضرات ملائکہ کرام پر امتحاناً وہ چیزیں پیش کی. ملائکہ خاموش ہو گئے, حضرت آدم بول پڑے, بولتے رہے, حکم سے بولتے رہے. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا انسان دنیا میں آیا تو یہ بتائیے اسے تمدن کے لحاظ سے اسے مکان بنانے کی ضرورت پیش آئی, معاش کے لحاظ سے کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی. یہ مکان کہاں سے بنے؟ آدم علیہ السلام تشریف لائے تو پہلے سے بنے ہوئے مکانات تو نہیں تھے. بالکل. مکان کیسے بنے, کھیتی باڑیاں کیسے ہوئیں, اور انسانی زندگی کو باقی رکھنے کے ذرائع کہاں سے آئے؟ تو علماء نے لکھا, کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے نبی پر جو سلسلہ وحی نازل فرمایا وہ زیادہ تر امور تبدنیہ کو طے کرنے کے لیے بنایا. آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ اینٹیں کیسے بنائی جاتی ہیں اور دیواریں کیسے چنی جاتی ہیں, چھت کیسے ڈالے جاتے ہیں, دروازے کیسے بنائے جاتے ہیں, لکڑی کو کیسے چیرا جاتا ہے, آلات کیسے بنائے جاتے ہیں, اور زراعت کیسی کی جاتی ہے اس کے تو یہ جو علم ہے یہ چلا ہی انبیاء علیہ السلام سے. پھر علم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ فیثاغورس, آپ نے فلسفی سنا ہے, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد ہے. یہ دنیا میں جتنی دوائیاں ہیں اور آج جو دوائیوں پر کام کیا جا رہا ہے اس کے سب سے پہلے موجد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. تو علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے, اور جو دین ہمارا ہے وہ تو علم ہی کا نام ہے. اور ابھی آپ نے پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اٹھ کر ایسے آنکھیں ملتے تھے اور آپ کی زبان پر یہ آیت ہوتی تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آپ کی زبان پر یہ آیات جاری ہوتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ان 5 آیتوں میں آپ دیکھیے یہاں الہیات کا علم بھی ہے, یہاں حیاتیات کا بھی علم ہے, ذرائع علم اور اسباب علم کا بھی یہاں پر بیان ہے. ہمیشہ سائنس مذہب ہمارے نزدیک ان میں تصادم نہیں ہے, ان میں ٹکراؤ نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں جہاں دین کا علم پڑھنا فرض ہے وہاں پر سائنسی علوم کا پڑھنا بھی فرض ہے. بالکل پڑھنا فرض ہے, اس لیے کہ ہماری جو بقا ہے وہ اس میں ہے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں جدید سے جدید ٹیکنالوجی لائیں اور اس میں ہم ترقی کریں. تو سائنس اور یہ بات انہیں بھی بتا دیجیے گا جنہوں نے ملالہ کو جانے سے روکا, پڑھنے سے روکا. میں اسی طرف جا رہا ہوں. علماء کرام نے سائنسی ایجادات کی ہیں یا نہیں کی ہیں, لیکن علماء کرام نے کم سے کم یہ کام تو کیا ہے مذہب اور سائنس کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور امت کے مسائل کو اسی ذریعے سے حل کیا ہے. میری ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. قرآن کریم نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. قرآن کریم نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا. فرمایا تم پر خون حرام ہے, تم پر سور حرام ہے, اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا جانور پر حرام ہے. لیکن فرمایا اگر اضطراری اور مجبوری کی کوئی حالت پیدا ہو جائے تو ان کا استعمال تمہارے لیے حلال ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے خون حرام ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مریض کو خون دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. یہ علماء نے فتویٰ دیا ہے. تو علماء نے سائنس سے کوئی تصادم تھوڑی کیا ہے. اور یہ یہاں پر ایک چیز میں صرف ایڈ کر دوں کہ جو علامہ صاحب نے بات ابھی حوالہ دیا تھا نا پوپس کا, یہ یہاں پر پتہ چل گیا جو وہ کام نہیں کر سکے تھے وہ ہمارے صاحب آپ نے جب کہا کہ سائنس کو علماء نے سائنس کو اور دین کو ایک کر دیا تو میرا پھر چھوٹے سا سوال یہ ہے کہ پھر یہاں پر جب ابھی کچھ عرصے پہلے جب فواد چودھری صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب
کا ایک کلیش بیچ میں آیا کہ فواد چودھری صاحب کہتے رہے کہ چاند کی پیدائش ہو جاتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر مہینے چاند کی ایک پیدائش کا وقت ہوتا ہے، تو پھر علماء کرام سائنس کو یا فواد چودھری صاحب کو یا اس ڈپارٹمنٹ کو اس چیز پر کیوں راضی نہ کر پائے کہ جو احادیث میں موجود ہے؟ یا پھر یہاں پر کلیش کیوں آیا؟ جب سائنس کو اور دین کو ایک کر دیا تو پھر کلیش آیا جی میں آتا ہوں، میں اس کی طرف میں ایک مثال اور آپ کو دوں، میں ایک اور مثال یہ دوں، مجھے یہ بتائیے کہ آج اعضاء کی پیوند کاری ایک ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے نا؟ بالکل ہے۔ تو بتائیے بر صغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا کی جو علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ تو علماء تو سائنس کو لے کر چلے ہیں، اور یہ جو ہے کہ شروع میں لاؤڈ اسپیکر کو حرام کیا گیا، تصویروں کو حرام کیا گیا، فلاں حرام کیا گیا، تو بات یہ ہے کہ اسی کا نام تو تحقیق ہے، اسی کا نام تو ارتقاء ہے۔ ایک چیز پہلے منکشف نہیں ہوئی، بعد میں منکشف ہوگی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو سائنسی ایجاد اور تحقیقات ہیں یہ حرف آخر ہیں؟ ہمیں ابھی تک فارمی مرغی کھلائی گئی 35 سال تک، اور جب بھی ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے وہ کہتا ہے سفید گوشت کھاؤ، لال گوشت مت کھاؤ، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فارمی مرغی ہے اس سے بہت بیماریاں پیدا ہوئی ہیں۔ کیا کسی زمانے میں یورپ میں نہیں کہا جاتا تھا کہ عورتوں کو کہا جاتا اپنے حسن کو محفوظ رکھو، ان بچوں کو ڈبوں کا دودھ پلاؤ؟ 10-12 سال تک عورتوں نے دودھ پلایا، چیسٹ کینسر پیدا ہونا شروع ہوا، پھر ڈاکٹروں نے کہا، سائنس نے کہا کہ ماں کے دودھ سے اچھی کوئی خوراک نہیں ہے، تو یہاں بھی ارتقاء ہے، یہاں بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو جہاں تک کہ آپ نے فرمایا، فواد چودھری صاحب جو ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ علماء نے کبھی سائنس کا انکار نہیں کیا، آپ بھی دین کا انکار نہ کریں۔ ہم دین اور مذہب سائنس کو ساتھ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، لیکن ایک بات میں یہ بتاؤں، سائنس اور مذہب میں کوئی مزاحمت نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ٹکراؤ آ جائے تو پھر ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ ہم مذہب کو ترجیح دیں گے، اس لیے کہ جو مذہب کی تحقیقات ہیں وہ حرف آخر ہیں، اس لیے کہ وہ علوم وحیہ ہیں۔ چاند کو دیکھنا ضروری ہے، اس پہ بھی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ حدیث شریف میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا دیکھیے پتہ نہیں کیوں مجھے یہ منکشف ہو گیا کہ آپ یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، تو میں نے مولانا صاحب سے حدیث پوچھ کی، اور علامہ صاحب سے بھی میں نے عراق کے بارے میں وہ بات پوچھی۔ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں اصحاب تحقیق اور اصحاب علم موجود ہیں، اور جن ممالک میں علماء موجود ہیں اور وہاں علم کی روشنی ہے، علم کو اہمیت ہے، وہاں پر سب جگہوں پر رؤیت ہلال کا ایک نظام ہے۔ بالکل ہے۔ سعودی عرب میں ہے، سعودی عرب کی مثال دی جاتی ہے، ایران میں ہے، عراق میں ہے، پاکستان میں ہے۔ ان تمام میں مشترک کیا چیز ہے کہ چاند دیکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، تو یہاں دیکھنے کا حکم ہے۔ اچھا بھائی ہم نے چاند دیکھا اور چاند نظر نہیں آیا تو سائنس کو کیا کریں؟ تو کہا دوربین کو استعمال کرو، دوربین کے ذریعے استعمال کرو، ہو سکتا ہے کہیں خفیف درجے میں نظر آ رہا ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ ذرا اجلا ہو کر نظر آئے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوربین سے بھی نظر نہ آئے، شہادت کیسے لیں؟ اور اگر بارش ہو رہی ہو، اور اگر وہاں پر ابر چھایا ہوا ہو، مطلع جو ہے وہ صاف نہ ہو، تو ان حالات میں کیا کیا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہو تو ہم کسی طرف جائیں گے نا۔ تو حضور نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم، اگر مطلع صاف نہ ہو فرمایا فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ، تو فرمایا پھر 30 کا عدد مکمل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا متبادل بتایا کہ چاند دکھائی نہ دے تو فرمایا 30 کا عدد مکمل کرو۔ میں ایک بات آپ سے بڑے ادب کے ساتھ دیکھیں، تو یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس پر کیوں نہیں اعتبار کیا جاتا؟ اگر سائنس کا اعتراف ہے تو قمری کیلنڈر کے اعتبار کیوں نہیں کیا جاتا؟ فواد چودھری صاحب نے جو قمری کیلنڈر بنایا ہے، میری یادداشت کے مطابق 2 بار وہ کیلنڈر غلط ثابت ہوا ہے، 2 بار غلط ثابت ہوا ہے۔ جو انہوں نے تاریخ بتائی طلوع کی، یعنی اس کی چاند کی پیدائش کی، یا پہلی تاریخ بتائی، تو رؤیت سے یہ ثابت ہوا کہ وہ تاریخ نہیں تھی۔ تو اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے چاند کی حرکات اور اس کا طلوع غروب، اس کی منازل،
اور ایک ہے سورج کی منازل۔ بطلیموس ایک بہت بڑا فلکیات کا ماہر گزرا ہے، اس نے کہا سورج اور چاند کی جو منازل ہیں، ان کی جو حرکات ہیں، ان میں جو سورج ہے تو اس کی حرکات کے ہم ضابطے اصول بنا کر ہم کیلنڈر بنا سکتے ہیں، چاند کے معاملات بڑے مشکل اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو ان مشکلات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حل فرمایا دیکھ کر رکھو مسئلہ۔ یہ جو فرق آ رہا ہے مفتی صاحب، یہ فرق سائنس اور مولانا حضرات یا مفتیان کرام کا نہیں ہے، یہاں جو ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ شریعت میں جو حکم ہو گیا ہے اس کا، اور یہاں جو کیلنڈر بنایا گیا ہے اس کا ٹکراؤ آیا ہے۔ میں بھی اس میں فہیم ایڈ کرنا چاہتی ہوں ایک بات، جو آپ نے کہا نا کہ علماء نے یہ کیا کہ دین کو اور سائنس کو ایک کر دیا، لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس اس بات کا، دین نے خود سائنس نے، علماء کرام نے اگر کچھ ایجاد نہیں کیا تو کم از کم یہ کیا کہ دین کو اور سائنس کو ایک پیج پر لا کر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر افسوسناک منظر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ چلے حالیہ دور میں اگر علماء کرام نے کچھ ایجاد نہیں کیا اور اگر ہم پھر سائنس کو بھی الگ کر دیتے ہیں تو علماء کرام تو ہمیں کچھ معاملات پر ایک نظر بھی نہیں آتے۔ اگر ہم چاند کے معاملے کو ہی دیکھ لیتے ہیں، مذہب تو حلاوت کا نام ہے اور علماء کرام کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں اس بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھا کر اس پیج پر لے کر آئیں، لیکن پھر افسوس کا مقام ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے پشاور میں ایک دن پہلے عید بھی ہوتی ہے، پشاور میں ایک دن پہلے چاند بھی ہوتا ہے۔ پیج پر ہیں؟ میڈیا کے لوگ ایک پیج پر ہیں۔ یہ ہم جدل نہیں کرتے، لیکن اس موضوع پر میں ایک علمی بات آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا جس سے بات واضح ہو جائے۔ دیکھیں، آپ علماء پر یہ کہیں کہ بھئی علماء نے کوئی سائنسی ایجاد کیوں نہیں کی، کیا آپ نے ڈاکٹر سے کبھی کہا کہ آپ نے بلڈنگ کیوں نہیں بتائی اگر آج آپ تک؟ مجھے اجازت دیں گے تو یہی جواب میں آپ سے کبھی واپس آ آپ کے لے لوں۔ نے انجینئر سے کہا کہ آپ نے مریض کا علاج کیوں نہیں کیا، جس کا کام اسی کو کبھی آپ نے ججز سے کہا کہ آپ نے جو ہے گاڑی کیوں نہیں بنائی، کبھی آپ نے گاڑی بنانے والے ان انجینئر سے کبھی کہا کہ آپ نے جہاز کیوں نہیں بنایا؟ بھئی علم اتنا وسیع ہے کہ کسی ایک بندے کے بس میں ہے ہی نہیں کہ ان تمام علوم کو ایک جگہ جمع علامہ کر صاحب سکے۔ اسی بات پر آپ تمام اس پر میں حضرات بعد کے، میں بات تمام کرتے ہیں۔ علماء کرام، مفتیان کرام کے علم کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس دنیا کی جو ویل پیڈ فیلڈز تھیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، ان کو چھوڑ کر یہ شعبہ اختیار کیا اور ہمیں ہماری پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا عباد صبا، پرکیف ساتھ آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔